اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم من نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کل ہم نے یہ آیت نمبر 10 آدھی پڑھی تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں نے تو اس لیے اپنی امتوں کو کہا تھا کہ اس اللہ کو مانو تاکہ وہ رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، ٹھیک ہے، اور تمہیں مہلت عطا فرما دے۔ فرمایا بات صرف اتنی سی ہے کہ رب تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں مہلت بھی مل جائے اور تمہاری بخشش بھی ہو جائے۔ اب دیکھیں اس سے بڑی کوئی خیر خواہی تو نہیں ہو سکتی نا، کہ نبی تو ہمیشہ یہی چاہتے آئے ہیں کہ بھائی آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں نا، 19ویں پارے کے اندر آگے آئے گا، جگہ جگہ پہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سب نے یہی کہا، انہوں نے کہا ما سألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ فرمایا ہم جو تمہیں سمجھا رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں، ہم اس سے مقصد ہمارا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ما سألکم علیہ من اجر، ہر نبی نے یہی کہا کہ بھائی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا اس بات کی، یہ جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، اس کا مقصد کوئی لالچ نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، فرمایا اس کا اجر تو مجھے اللہ نے عطا فرمانا ہے، میں تو محض خیر خواہی کی وجہ سے تمہیں یہ ساری باتیں بتاتا ہوں کہ بھائی اسلام قبول کر لو، اسی کے اندر تمہارا فائدہ ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی یہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں نے کہا کہ رب تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آگے انہوں نے پتہ کیا کہا، کہ جی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، سارے کہنے لگے، جتنی قومیں آئی ہیں سب کا یہی جواب تھا، انہوں نے کہا جی ان انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ آپ کیا ہے؟ ہمارے جیسے انسان ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نبی ہیں اور ہم نبی کیوں نہیں ہیں؟ بھئی آج جب ہے ہمارے جیسے بندے، ہمارے جیسے انسان ہے، تو اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی ہے، ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائی ہے؟ نبی تو ہمیں بھی بنایا جا سکتا تھا، ہم نبی کیوں نہیں بنے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ اور انہوں نے پتہ ہے ایک تو یہ کہا کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ایک بات تو یہ کی۔ انہوں نے دوسری بات کیا کی، کہنے لگے جی تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، وہ کہنے لگے جی تم لوگ یہ چاہتے ہو، یعنی وہ قوم نبیوں کو کہنے لگے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیں، ان تصدونا، تم ہمیں ان کے راستے سے روکنا چاہتے ہو، عما کان یعبد آباؤنا، جس راستے پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے پیچھے لگ کر ہم اپنے باپ دادا کو ہی چھوڑ دیں؟ یہ دو جواب، ٹھیک ہے جی۔ ایک کیا انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی ہمارے جیسے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو ہمارے جیسے تھوڑی ہوتے، ٹھیک ہے، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کی، انہوں نے کہا جی آپ کے پیچھے لگ کے ہم اب اپنے باپ دادا کے رسموں کو چھوڑ دیں۔ تو مجھے آپ بتائیں، وہی جواب آج بھی دیا جا رہا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ شریعت کا آپ لوگوں کو بتائے تو آگے سے جواب دلیل عوام کے پاس کیا ہے؟ وہی دلیل ہے کہ لا اے نما مسئلہ کر لیا، ساڑھے پیو دادا ان کر دے آ رہے ہیں، سارے پاگل نے۔ تو یہی جواب پچھلی قوموں نے دیا۔ انہوں نے کہا بھائی جب نبیوں نے کہا نا کہ خدا کو مانو، انہوں نے کہا ساڑھا پیو دادا تک پتھروں بندہ آ رہا ہے، وہ پاگل سن سارے، ٹھیک ہے۔ نبیوں نے کہا کہ بھائی اللہ کی ذات تو وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، تو انہوں نے دلیل دی اپنے باپ دادا کی۔ اچھا آج بھی اس مسئلے کو غور سے دیکھ لیں کہ جب بھی آپ شریعت کی بات کریں گے، لوگ دلیل کے طور پر اپنے باپ دادا کو لے آتے ہیں، باقی جتنے مسئلے ہیں اس میں باپ دادا کو نہیں لاتے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ باپ دادا کی تقلید ہی کرنی ہے تو تمہارے باپ دادا کالج اور یونیورسٹی میں نہیں گئے تو پھر تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ بھائی باپ دادا جو، اگر باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ابے نے تو یونیورسٹی کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، پھر تو بھی چھوڑ دے۔ ابا تو کالج میں گیا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر تو بھی کالج کو چھوڑ دے۔ وہاں باپ دادا کی تقلید کیوں نہیں ہے؟ جب آپ لوگوں کو شریعت بتائیں گے تو وہاں پہ دلیل آگے کیا لا رہے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی۔ اگر کسی کا اللہ معاف کرے کسی کا باپ دادا چور ہو تو باپ کے نقش قدم پہ چلے گا؟ یہاں بھی کہے نا کہ کیونکہ باپ دادا کا کام ہے چوری کرنا، بھی ہم تو اس لیے چوری کرتے آ رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے لگ کے ہم چوری کرنا ہی چھوڑ دیں، یہ تو ہمارا خاندانی پیشہ ہے، نہیں چھوڑ کرتے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں میاں یہ تو پرسنل معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہم کیوں چوری کریں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو باتیں انہوں نے آگے سے جواب دیا نبیوں کو، کہنے لگے جی ایک تو آپ ہمارے جیسے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پیچھے لگ کر ہم اپنے باپ دادا کو کیوں چھوڑیں؟
اور فاتونا بسلطان مبین، سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے جی آپ ہمارے پاس نہ کوئی واضح دلیل اور لے کے آئے۔ نبیوں نے معجزات دکھا دیے، پتھر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیے، ڈنڈے مار کے جناب دریا کو چیر کے رکھ دیا ہے، پتھروں سے پانی نکال دیا ہے، چشمے جاری کر دیے ہیں، سارا کچھ دیکھنے کے بعد کہنے لگے جی فاتونا بسلطان مبین، نہیں ابھی تسلی نہیں ہوئی ہماری، ہمیں کوئی اور جو ہے وہ جناب کیا کریں، کوئی اور دلیل دے۔ آج آپ کو ایک اور مسئلہ ایک بار بتاؤں، یہاں پہ کوئی جب سوال پوچھنے آتا ہے نا تو اس کو جب جواب دے دیا جائے نا، اگر جواب اس کی مرضی کا نہ ہو تو کہتے ہیں نہیں اے جواب نہیں، کوئی اور دو ذرا، ٹھیک ہے جی، پھر پوچھتے پھر کہتے ہیں نہیں اے جواب نہیں ہے، کوئی اور جواب۔ مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کا جواب لینا چاہتے ہیں۔ اب نبیوں نے آگے کیا جواب دیا، کہتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت لهم رسلهم، میں کہ پھر رسولوں نے بھی ان سے فرمایا میاں ان نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں۔ بھئی رب نے انسانوں کے پاس بھیجنا ہے تو پھر انسان ہی بنا کے بھیجے گا نا، تو ہم نے انسانیت کا بشریت کا کب انکار کیا ہے، ہمیں بشر ہی بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، رب اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے ہم بھی انسان ہی ہیں، لیکن رب نے کیا کیا، ہم پر احسان کیا کیا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، رب نے ہمیں نبی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ احسان تو رب کا ہے نا، بنایا ہمیں بھی انسان ہی ہے، بنایا تمہیں بھی انسان ہے، تمہارے بھی 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، سارا کچھ ہے، ہمارے بھی ایسے ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے رب جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے۔ دیکھیں نا جی، رب نے جس کو نبی بنانا تھا اس کو نبی بنا دیا، یہ تو اس کی کرم نوازی ہے نا، اب اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہودیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، انہوں نے کہا جی نبی ہمارے اندر کیوں نہیں آیا، جس نبی کا ہم صدیوں سے انتظار کرتے آ رہے ہیں، جس نبی کے ہم نے جناب والا نسلیں انتظار کی ہیں، اس نبی نے آنا تو ہمارے پاس تھا، عرب کے اندر گیا ہے، یہودیوں کے اندر وہ آخری نبی کیوں نہیں آیا، فلہذا جب نہیں آیا تو ہم نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضی کا دین ماننا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یعنی جو پسند آ جائے اس کو مان لو۔ دیکھیں یہودیوں کے اندر نبی آتے رہے تو اچھی بات ہے، اگر غیر یہودیوں کے اندر نبی آ گیا تو ان کو تکلیف ہو گئی، بات سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی من پسند دین کو ماننا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء نے ان کو یہی جواب عطا فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بھائی ہیں ہم بھی بشر، لیکن نبی عام بشر تھوڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں اب دیکھیں نا لوگوں نے یہاں پہ غلطی کھائی ہے نا کہ نبی بشر ہے، بشر، بھائی ہم نے کب کہا کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی افضل البشر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نبی کا بشر ہونا بھی نبی کی صفت ہے، نبی کا نور ہونا بھی نبی کی صفت ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، نبی کا بشر ہونا بھی نبی کی صفت، نبی کا نور ہونا بھی نبی کی صفت ہے۔ قاضی اعاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظواہرہم مال بشر و بواطنہم مال ملائکہ، فرمایا نبی وطن نبی کا ظاہر انسانوں جیسا ہوتا ہے اور نبی کا باطن جو ہے وہ فرشتوں جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ نبی اس ہستی کا نام ہے کہ مخلوق جب نورانی مخلوق سے پیغام آتا ہے، یعنی رب کا پیغام جب جبریل لے کے آتے ہیں تو فرمایا ادھر سے پیغام نورانیت سے لے کر فرمایا بشریت کو جو ہے وہ منتقل کرنا ہوتا ہے، تو فرمایا اس طریقے سے نبی کی بشر ہونا بھی نبی کی صفت ہے اور نور ہونا بھی نبی کی صفت ہے۔ نبی ادھر سے نور بن کے لے لیتا ہے اور ادھر بشر بن کے عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آگے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، انبیاء کہنے لگے ہماری تو یہ شان ہی نہیں ہے کیا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی دلیل دکھائیں یہ تو ہمیں زیب ہی کوئی نہیں دیتا ہے۔ ہاں معجزہ بھی تب ہی دکھائیں گے جب حکم رب کی طرف سے حکم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہر ایرا وغیرہ کہ لے جی سانو اور معجزہ دکھاؤ، پھر دوسرا بندہ آ جائے اس کو اور معجزہ دکھاؤ، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں نبی معجزہ تب بھی دکھائے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا جو صاحب ایمان بندہ ہوتا ہے اس کا بھروسہ صرف اور صرف رب کی ذات پر ہوتا ہے۔ بندہ ہو مومن تو مومن بندے کا بھروسہ ہوتا ہی رب کی ذات پر ہے، اس کے علاوہ مومن بندے کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں مومن کا بھروسہ ٹوٹل اللہ کی ذات پر ہی ہوتا ہے، جو یعنی اچھا ہوگا تو وہ بھی رب کی طرف سے ہے، اگر کوئی تکلیف آنی ہے تو وہ بھی
رب کی طرف سے ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وما لنا ان اللہ نتوکل علی اللہ. انبیاء کہنے لگے اے ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیا اللہ نتوکل علی اللہ، ہم اللہ کی ذات پر کیوں نہ بھروسہ کریں؟ جس نے ہمیں نبی بنایا، جس نے ہمیں شان عطا فرمائی، ہمیں معجزات عطا فرمائے، ہم اس پر بھروسہ نہ کریں تو تم پر بھروسہ کر لیں. دیکھیں نا نبی کو کتنے رب کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں جانے لگے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں حکم کرے نا. کیا کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ آگ بجھا دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے پانی چھڑکا دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور اللہ کا نبی کا بھروسہ دیکھے رب کی ذات پر کتنا ہے. فرمایا مجھے یہ بتاؤ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کہا جی وہی تو دیکھ رہا ہے، اسی کے حکم اجازت سے تو ہم آئے ہیں. میں جب وہ دیکھ رہا ہے تو تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اس لیول کا نبی کی ذات پر رب کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اندازہ کریں رب کا حکم آیا کہ کلیم اپنا میرے خلیل چھری پھیر دے، اتنا بھی نہیں سوچا کہ چھری نے تو کاٹ کے رکھ دینا ہے، اور بیٹا بھی اکیلا ہے. ٹھیک ہے، بیٹا بھی ابھی اکیلا ہے، ابھی تو اسحاق پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، ایک ہی تو بیٹا ہے، اسی کر پر بھی چھری پھیری جا رہی ہے، اور چھری بھی پورے زور سے پھیر رہا ہے. یار رب کی ذات پر بھروسہ کتنا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ. فرمایا کہ انبیاء تو یہ کہنے لگے کہ ہم رب کی ذات پر بھروسہ کیوں نہ کریں بھائی، جس نے ہمیں اتنی شان عطا فرمائی ہے، اور وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے. ہاں سب سے پہلے نبی کو اپنی نبوت پر یقین ہوتا ہے، نبی پہلے سیدھے راستے پر چلتا ہے تو پیچھے امت اس کے پیچھے چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، یعنی حضور کی سیرت پر عمل کرتے رہو. تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ میرے نبی کی پیچھے چلنے سے، نبی کی سیرت اپنانے سے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. اور دوسرے الفاظ میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے فرمایا محبوب ان کو فرمایا کہ اگر رب کی محبت چاہتے ہو نا فاتبعونی، میری اتباع کرو. اچھا اتباع پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کوئی بندہ آگے جا رہا ہو، اس کے قدموں پر قدم رکھ دینا، اس کے پیچھے ویسے چلنا جیسے وہ آگے چلتا جا رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے نا آخرت کی، جنت چاہیے یا رب کا دیدار چاہیے، فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے. کیا؟ فرمایا کہ جہاں میرے نبی چلتے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو، جیسے میرے نبی کھائے ویسے کھا لو. دیکھیں نا یار کھانا ہی کھانا ہے نا، ٹھیک ہے جی، کھڑے ہو کے کھا لے تب بھی کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر حضور کی سنت سمجھ کے کھا لے تب بھی کھانا ہے. لیکن ہوگا کیا؟ فرق کیا ہوگا؟ میں کہ ویسے کھا لیا ہے تو پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن اگر میرے نبی کے طریقے کے مطابق کھا لو گے تو رب ثواب بھی ساتھ عطا فرما دے گا. پانی تو ویسے ہی پینا ہی ہے نا، روٹی کو منہ لگا لے یا بوتل کو منہ لگا لے، فرمایا کہ ایسے بھی پی رہے ہو، اگر یہی پینا سنت بنا کے پی لو تو رب پھر اجر بھی عطا فرما دے گا. سونا تو ویسے ہی ہے، میں ایسے بھی سونا ہی ہے، جا کے لیٹے اور نیند آ گئی اور پتہ ہی کوئی نہیں خراٹے مار رہے ہیں. فرمایا اگر میرے نبی کی طرح سونا شروع کر دو، میرے نبی کی طرح کپڑے پہن لو، میرے نبی کی طرح اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کھانا پینا، اگر یہ سنت سمجھ کے کرنا شروع کر دو گے، کرنا تو ویسے ہی ہے، اگر اس کو نیت کو ساتھ لے آؤ گے، میرے نبی کے مطابق چلنا شروع کر دو گے، فرمایا کہ کھا بھی لوگے پی بھی لوگے پہن بھی لوگے، لیکن اس طرح ملے گا کچھ نہیں. اس طرح اگر کر لو گے تو رب اجر بھی ساتھ عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے جی، انعام بھی عطا فرما دے گا. اب دیکھیں یار کسی کو ویسے ہنس دینا، ہنس کے مسکرا کے مل لینا اخلاق کی بات ہے، لیکن اگر مسکرا کر کسی کو سنت سمجھ کے مل لینا، اخلاق کے ساتھ ساتھ ثواب کا بھی کام ہو ہی جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ ہنس پڑے، ٹھیک ہے، وضو کیا اور ہنس پڑے. تو لوگوں نے کہا حضور، اچھا پھر خود ہی فرمانے لگ گئے، بولے اوئے تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا جی حضور کار کیا پوچھے؟ میں یہ جو میں ہنس رہا ہوں پوچھو تو صحیح کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. کیا سی بات؟ لوگوں نے کہا حضور پھر بتا دیں کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں. فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ایک مرتبہ حضور نے وضو کیا تھا، حضور نے وضو کر کے مسکرا پڑے تھے، فرمایا چلو محبوب کی سنت ادا کر لیتے ہیں. بات کوئی بھی نہیں ہے، اب بھی کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ بس کیا ہے کہ وہ ادا یاد آ گئی ہے کہ یار ایک مرتبہ محبوب نے وضو کیا تھا اور وضو کر کے حضور مسکرائے تھے، تو میں نے صرف وضو کر کے مسکرا کے وہ سنت کو ادا کیا ہے، اسی وجہ سے میں مسکرا پڑا، وہ کرنا بات کوئی نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی زندگی تو ویسے گزر ہی رہی ہے، تھوڑی سی نیت ہی سیدھی کر لے تو کیا ہو جائے گا. بات وہ روشن دان والی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات روشن دان والی ہے کہ وہ نئے بندے نے نیا گھر بنا کے بزرگوں کو بلا کے کہا نا کہ سرکار گھر دیکھے، انہوں نے کہا جی بڑا شاندار گھر ہے. تو آپ نے کہا یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ کہا جی روشنی کے لیے.
اور ہوا کے لیے رکھا ہے. میں ظالم یہ کہتا نا کہ اذان کے لیے رکھا ہے, ہوا دے اور روشنی تو آ ہی جانا تھا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں بات وہی ہے کہ یار زندگی تو گزر ہی رہی ہے, اگر اس نیت کے ساتھ گزار لیں گے تو ایک تیر اور دو شکار ہے, زندگی بھی ساتھ ساتھ گزر جائے گی اور آخرت کا کھاتا بھی سیدھا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, نبی کہنے لگے کہ بھائی رب نے تو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. اور اگلی بات فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا, فرمایا تم جتنی بھی ہمیں تکلیفیں دو وَلَنَصْبِرَنَّ, ہم تو صبر کرتے رہیں گے. ہم کیا کریں گے؟ تم تانے دو, تم جگت بازی کرو, تم جناب تشدد کرو, جو مرضی تم نے کرنا ہے تم کرتے رہو, جیسی بھی تم نے تکلیفیں دینی ہے تم اپنا کام کر لو. ہم کیا کریں گے؟ نصبرن, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء کی تعلیم ہے. فرمایا کہ جتنا مرضی تم نے جو مرضی ہمارے ساتھ ظلم کرنا ہے کر کے دیکھ لو, لیکن ہوگا کیا؟ والا نصبرن, ہم تو صبر کرتے رہیں گے. یار کتنا صبر ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 950 سال کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بھی گھر سے ہی سلامت واپس نہیں آئے. کوئی سوچ سکتا ہے, بندہ سوچے تو صحیح نا کہ یار ان لوگوں کا کیا قصور ہے, انبیاء کا کیا قصور ہو گیا, مجھے آپ بتائیں. ایک دن کے اندر 70 نبیوں کو بھرے بازار کے اندر یہودیوں نے شہید کیا. شہید کرنے کے بعد ایسے بے درد اور بے غیرت قسم کے یہ لوگ ہیں, اندازہ کریں کہ نبیوں کی لاشیں بازار کے اندر پڑی تھی اور یہودی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہ سمجھ آئے تو آج کا فلسطین دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے یہ خبیث قسم کے لوگ ہیں کہ 70 نبی بازار کے اندر شہید ہو کے پڑے ہیں, ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہے. یہودی انہی کو شہید کرنے کے بعد دکانیں بھی کھول کے بیٹھے ہوئے تھے, انہیں فرق ہی کوئی نہیں پڑا ہے. تو کہنے کا مقصد کتنا ستایا گیا ہوگا ان کو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, نبی کہنے لگے بھائی جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں نا انہیں صرف رب کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہی ان کے لیے کوئی نہیں ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کامیاب ہو جائے, نبیوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہے, تو نبیوں کا یہی راستہ ہے کہ جتنا ہو سکے رب کی ذات پر بھروسہ کرے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی دیکھے نا قرآن مجید کی آیت ہے مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, میں جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کو کبھی جو ہے وہ کسی کے آگے گرنے نہیں دیتا ہوں. فہو حسبہ, میں خود ہی اسے کافی ہوں. مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, فرمایا جو بندہ بھی مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. ان اللہ یحب المتوکلین, کہ رب بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا دیکھو یار کسی کو کس پر بھروسہ ہے, کسی کو کس پر بھروسہ ہے. ٹھیک ہے. واحد میرا مومن بندہ ہی ہے جس کو میری ذات پر بھروسہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.